بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اصول طب ہے۔ اس میں ہم جو ہے نا انشاءاللہ طب کا کمپلیٹ اوور ویو جو ہے نا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ویسے تو امور طبیعہ پہ یا اس ٹاپک پہ کافی ویڈیوز آلریڈی پڑھی ہیں چینل پہ، لیکن اب جو ہے میں نے سوچا اس کو ایک پراپر ایک ارینجمنٹ کے ساتھ جو ہے نا اس کو انشاءاللہ اس سیریز کو اپلوڈ کیا جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں طب کی ڈیفینیشن سے۔ تو طب وہ علم ہے کہ جس میں ہم انسان کے جسم سے صحت اور عدم صحت یا زوال صحت کے حالات کے متعلق بحث کی جاتی ہے، تاکہ اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر صحت چلی گئی ہے، معدوم ہو گئی ہے، مرض پیدا ہو گیا تو صحت کو واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے جاننے سے لے کر عمل کرنے تک کا نام، ٹھیک ہے، مرض سے واپس صحت میں لانے کا نام، اور اس کے دوران جو پروسیسنگ ہے وہ ساری جو ہے طب کہلاتی ہے۔ اب تعریف جو ہم نے پڑھی، اس سے علم طب جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک حفظان صحت کا علم اور دوسرا علم العلاج۔ اور علمی اعتبار سے بھی طب کے علم کی دو اقسام ہیں، ایک طب علمی یا اس کو نظری بھی کہتے ہیں، اور دوسرا طب عملی۔ طب علمی یا طب نظری سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جس کے اندر کسی چیز کا علم بیان کیا جاتا ہے، اس کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل بخار ہے تو بخار کا متعلق یہ اگر ہم کہیں کہ اس کی موجودگی میں بدن میں حرارت بڑھ جاتی ہے، پیاس ہوتی ہے، درد سر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بخار کے متعلق جو ہے یہ علمی معلومات ہوگی اور عمل سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور طب عملی وہ ہے کہ جس میں تدابیر اور عمل سے متعلق باتیں بتائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر بخار کا مریض ہے تو اس کے متعلق بتایا جائے کہ اس کو ٹھنڈا پانی پلایا جائے، یا کوئی بخار کو دور کرنے والی دوا دی جائے، یا اس کے ہاتھوں پیروں کی مالش کی جائے، تو یہ جو ہے وہ عملی قسم ہوگی۔ اب علم طب جو ہے اس میں چونکہ ہم انسان کی صحت اور مرض سے بحث کرتے ہیں، تو انسان اور اس کی صحت یا مرض موضوعات طب سے متعلق ہیں، تو صحت اور مرض بھی اسباب کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ امر تو لازمی طور پر ہے کہ کسی شے کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کے جو اسباب ہیں ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے طالب علم طب کے لیے ان اسباب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ اسے صحت اور مرض کی حقیقت پتہ چل سکے، معلوم ہو سکے۔ تو اسباب جو صحت اور مرض کے ہیں وہ کبھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی پوشیدہ ہوتے ہیں، اور پوشیدگی کی صورت میں جو ہے ہم حواس خمسہ سے انہیں محسوس نہیں کر سکتے، پھر ہم اس کو جو ہے عوارض اور علامات یعنی سائن اینڈ سمٹمز کے تھرو جو ہے ان کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان سائن اینڈ سمٹمز کا جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ ان کی مدد سے صحت یا مرض کی تشخیص ہو سکے۔ اب اسباب کی ٹوٹل 4 قسمیں ہیں، ایک اسباب مادیہ، پھر اسباب فاعلیہ، پھر اسباب سوریہ اور اسباب تمامیہ۔ اسباب مادیہ وہ اشیاء ہیں جن میں صحت یا مرض قائم ہوتے ہیں، یا کہہ لیں کہ جو صحت اور مرض کے لیے محل اور موضوع ہیں، اور اس اعتبار سے انسان کے جسم کے جو اسباب مادیہ ہیں وہ ارکان ہیں، اخلاط ہیں، ارواح ہیں اور اعضاء ہیں۔ پھر ان میں سے اب موضوع قریب جو ہے وہ اعضاء اور ارواح ہے، اور موضوع بعید اخلاط اور اس سے بھی بعید تر جو ہے وہ ارکان ہے۔ مثلاً یہ کہ جب ہم نے انسانی جسم کو پڑھنا ہے صحت یا مرض کے والے سے، تو ہم نے آرگنز یا ارواح کے متعلق سب سے پہلے ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ یہ آرگن کی پرابلم ہے یا روح کی پرابلم ہے، اور اینڈ پہ یعنی موضوع بعید اگر آپ کو آرگنز کے لیول پہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ بعید تر چلے جاتے ہیں ارکان تک، ٹھیک ہے۔ تو بقول بو علی سینا کہ صحت اور مرض حقیقتاً جو ہے نا اعضاء اور ارواح سے وابستہ ہوتے ہیں، تو رہے اخلاط اور ارکان، تو ان میں صحت اور مرض اس وقت قائم ہو سکتے ہیں جب وہ آگے اعضاء یا ارواح میں تبدیل ہو چکے ہیں، یعنی صحت اور مرض کا بالذات اور بلا واسطہ تعلق جو ہے وہ اعضاء اور ارواح کی کیفیت ہے، اور بلا واسطہ اور بالواسطہ ارکان اور اخلاط کی، ٹھیک ہے۔
تو اسباب فعلیہ وہ ہوتے ہیں جو اثر انداز ہو کر انسان کی صحت کو قائم رکھتے ہیں، اور بحالت صحت جو ہمارے طبعی افعال ہیں ان اسباب کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں، یا یہ مرض پیدا کرتے ہیں جس کے سبب سے جو ہمارے افعال ہیں، ہمارے فنکشنز ہیں باڈی کے، وہ غیر طبعی ہو جاتے ہیں۔ تو ان اسباب کے آگے دو ٹائپس ہیں، ایک اسباب ستہ ضروریہ، یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جن سے انسان کو انسان کا جو دوران حیات ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس میں جو ہے نا جو ہے وہ کہہ لیں کہ سوری نقصان کہہ رہا ہوں، مفر نہیں، کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، مضر میں اس کو سمجھ آتا ہے، مفر، کہ یہ جو اسباب ستہ ضروری ہے نا، یہ ہر انسان کو زندگی کے لیے یہ چاہیے، ٹھیک ہے، ان اسباب کی غیر موجودگی میں انسانی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اطباء نے انہیں 6 قسموں میں تقسیم کیا، اور اس لحاظ سے ان کو اسباب ستہ ضروریہ بھی کہتے ہیں، یعنی 6 ضروری اسباب۔ پہلا اس میں ہوا ہے، دوسرا معقول و مشروب ہے یعنی کھانے پینے کی اشیاء، اور تیسرا حرکت اور سکون ہمارے بدن کا، اور پھر حرکت اور سکون ہماری جو سائیکولوجیکل موومنٹس ہیں، نفسانی یعنی ایموشنل اپ اینڈ ڈاؤن، اور پھر جو ہے نیند اور بیداری، اور پھر استفراغ و احتباس، یہ جو ہے ہمارے پاس اسباب ستہ ضروری ہیں۔ پھر اسباب غیر ضروری آتے ہیں، یہ وہ اسباب ہے جو انسان کی حیات کے لیے لازمی تو نہیں، البتہ جب ان سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، تو یہ اسباب ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو یا تو صحت قائم کرتے ہیں یا مرض میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ مثلا جو مختلف ملک ہیں، شہر ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے مکانات ہیں، ہمارے پیشے ہیں، آکوپیشنز، ٹھیک ہے، یا ہماری ہیبٹس ہیں، یا ہماری ایجز ہیں، ایج فیکٹر ہے، یا کچھ عارضی امور، ٹیمپریری فیکٹرز جو انسان کے جسم پر وارد ہوتے ہیں، یا بدن انسان پر داخلی یا خارجی طور سے جو ہے اثر انداز ہونے والی اشیاء، اور پھر ان کی تاثیرات کے اختلافات، خواہ وہ اشیاء انسانی طبیعت کے موافق ہوں یا مخالف۔ پھر اسباب فاعلیہ، یہ جب اسباب مادیہ پر اثر انداز ہوتے ہیں، مطلب اعضاء پہ، ارواح پہ، اخلاق پہ، ارکان پہ، تو اس کے نتیجے میں ایک مخصوص حالت بدن کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اگر تو وہ حالت طبعی ہے تو صحت ہوتی ہے، اور اگر غیر طبعی ہے تو یہ مرض کہلاتی ہے۔ پھر اسباب سوریہ، اسباب سوریہ جو ہے نا 3 ہوتے ہیں، ایک مزاجات، دوسرے قوا جو مزاج کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ترکیب یعنی ساخت اور حیت آرگن کی سٹرکچر جو مزاج اور قوا کے تابع ہوتے ہیں۔ صحت اسی وقت پائی جاتی ہے جب مزاج، قوا اور ترکیب تینوں درست اور طبعی ہوں، اور اسی طرح مرض اس وقت پیدا ہو جاتا ہے جب مزاج یا قوا یا ترکیب تینوں میں سے کوئی ایک چیز خراب ہو یا غیر طبعی ہو۔ پھر اسباب تمامیہ یا غائیہ جو لاسٹ اسباب کی ٹائپ ہے، تو یہ ہیومن باڈی کے فنکشنز ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اب افعال کو جاننے کے لیے آپ کو قوتوں کو جاننا پڑے گا اور روحوں کو جاننا پڑے گا جو قوتوں کی سواری ہیں۔ تو اب ہم نے جو پڑھا اس سے ہم یہ تو واضح ہوگا کہ علم طب کے جو موضوعات جن سے علم طب بحث کرتا ہے وہ ارکان، مزاج، اخلاق، ارواح، قوا اور افعال ہیں۔ تو اب حالات بدن بلحاظ صحت اور بلحاظ مرض اور ان کے اسباب ہیں، تو ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا اور افعال، یہ تو کلیات امور طبیعہ کے تحت آتے ہیں، اور جو اسباب ہیں وہ ہم کلیات امراض اور اسباب کے تحت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسباب و اعراض، اور کلیات نبض اور جو بول و براز ہیں اس کے تحت ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اسباب کو۔ تو اب دیکھتے ہیں طب کا ایک تاریخی خاکہ شارٹ سا، کہ طب ایک قدیم علم ہے، کیونکہ یہ علم بھی جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے اس انسان کے لیے ضروری تھا، تو اس لیے بعض علماء نے، عالموں نے اس علم کو الہامی قرار دیا، اور جالینوس نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس علم کے جو دقیق اسرار و رموز ہیں ان کے ادراک کے لیے انسان کی عقل کافی نہیں۔ اسلام کی بنیادی جو معجزہ نما کتاب ہے قرآن مجید، اس میں باقی علوم کے ساتھ طب کے متعلق بھی بہت صریح آیات موجود ہیں، اور حکمائے اسلام اور علماء دین کی تحقیق کے مطابق پہلے نبی جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جملہ علوم کی تعلیم الہامی طور پر دی گئی، اور ان میں
علم طب بھی شامل تھا، اور آپ کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کے طبی اقوال بھی جو ہے الہامی کتب میں محفوظ ہیں۔ اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور اصحاب رضی اللہ عنہم کے احادیث اور اقوال میں بہت بہت زیادہ تعداد میں طبی اقوال موجود ہیں، جنہیں طب نبوی یا طب الائمہ یا طب معصومین وغیرہ کتابات میں پیش کیا گیا۔ تو آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی روشنی میں طب کو طب اسلامی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اب علم طب نے زمانے قدیم میں مصر، ہندوستان، چین اور یونان میں فروغ پایا۔ یونان میں سب سے پہلے جو اسکلیبوس تھا اس نے باضابطہ طور پہ علاج شروع کیا تھا، اور اس کے جو جادوئی معالجات تھے ان کی شہرت بہت زیادہ ہوئی، اور اس بنا پر اسے ہم معجزہ طب بھی کہتے ہیں۔ تو اسکلیبوس جو تھا، اس کے بعد افلاطون، ٹھیک ہے، ایرسٹوٹل مطلب، اور جو فیتاگورس ہے، پیتھاگورس، انہوں نے بھی علم طب میں خاصی شہرت پائی۔ پھر اس کے بعد ہپوکریٹس آیا، تو ہپوکریٹس نے آ کے جو طب کے اصول و قواعد ہیں وہ باقاعدہ مرتب کر کے ایک علم کی صورت جو ہے نا اسے دی، اور اسی بنیاد پر جو ہے نا بکرات کو یعنی ہپوکریٹس کو طب کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بکرات کے بعد پھر ارسطاطالس آیا، اس نے طب کے اصول کلی کو ارینج کیا۔ پھر ویسکوریدوس آیا، اس نے علم الادویہ کو مرتب کیا، اور پھر ڈالینوس جو ہے اس نے جو اناٹمی اور فزیولوجی ہے اس پہ کام کیا۔ پھر طب کا عروج اگر دیکھیں ہم اسلام کے عہد میں، جو اسلام کے حکمات ہیں ان کے عہد میں، تو مسلمانوں نے اپنے عروج کے ساتھ طب پر خصوصی توجہ کی تھی۔ ابتدا میں جو ہے نا یہ حنین ابن اسحاق اور ماسر جویہ اور موسیٰ بن خالد، ابو یوسف اور البطریق وغیرہ نے حکمائے جو یونان تھے ان کے طبی جو تصانیف تھیں ان کے ترجمے کیے عربی زبان میں۔ پھر دوسری صدی ہجری کے دور آخر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر یہ ہوا کہ حکمائے اسلام نے جو طب کے اصول و فروغ تھے ان پر بحث سٹارٹ کی، محققانہ ریسرچ کے پہلو سے، اور یہ پھر جو ہے دور کندی سے شروع ہوا، الکندی جو ہے، اور ابن جلجل پر ختم ہوا۔ اور تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں اسلامی اطباء جو زیادہ تر تھے وہ یونانی اطباء کے پیرو تھے۔ تو چوتھی صدی ہجری سے 8ویں صدی ہجری تک حکمائے اسلام نے مختلف طبوں کے امتزاج سے ایک نئی طب کی بنیاد ڈالی جو یونانی، عربی، ایرانی اور ہندی طبوں پر مشتمل تھی، اور اس کے ساتھ ہی اکثر امراض جو ہے نئے تحقیق کیے اور نئے اصول وضع کیے اور نئے طریق پر ادویہ کو ترتیب دیا، قرابادین مرتب کی، اور جو علم تھا حفظ صحت کا اس کا اختراع کیا۔ اس دور میں متعدد قابل قدر جو تصانیف ہیں وہ لکھی گئیں، جن میں ابو الحسن علی بن ربن بطری کی فردوس الحکمت، پھر محمد بن ذکریہ رازی کی حاوی کبیر، علی بن عباس کی کامل الصناعہ، ابو علی حسین بن عبداللہ بن سینا کے القانون فی الطب، ابو القاسم زہراوی کی کتاب التصریف اور عبد الملک کی کتاب التیسیر۔ تو انہوں نے بہت شہرت حاصل کی ان کتابوں نے۔ طب اسلامی کے پھر آخری دور میں جو حکماء آئے ان میں داؤد زریر انطاکی اور ابو الحسن کرشی، علامہ محمود عاملی، علی حسین گیلانی، محمد اکبر ارزانی، مومن خان اور محمد حسین شریف خان اور اعظم خان وغیرہ نے یہ طب کے اوپر بہت کام کیا اور شہرت اپنی حاصل کی۔ تو شیخ ابو علی حسین بن عبداللہ بن سینا، انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ مقام حاصل کیا۔ ایک بلند پایا طبیب تھے، عالی مرتبت جو ہے فلسفی تھے۔ تو ان کی جو بک ہے القانون فی الطب وہ علم طب کی سب سے جامع اور مستند کتاب مانی جاتی ہے، اور اپنی خوبیوں کی بنا پر اس کتاب نے بین الاقوامی طبی شہرت حاصل کی۔ یہ کتاب نہ صرف مشرقی ممالک میں طب کے نصاب میں شامل رہی بلکہ مغربی ممالک میں بھی 16ویں صدی عیسوی تک رائج رہی۔ اس کے جو ترجمے ہیں وہ بہت زبانوں میں ہوئے، اس کی شرحیں اور متعدد خلاصے لکھے گئے، اور آج بھی
کرنٹلی اس دور میں بھی اس بک کے تراجم اور تشریحات کا سلسلہ جاری ہے۔ القانون کا حصہ جو کلیات ہے وہ اس قدر جامع ہے کہ کلیات طب کی تعلیم کا انحصار جملہ طبیہ کالجوں میں اسی پر ہے، اور جو مدرسی شعبہ القانون کے خلاصے بزبان اردو ہند و پاکستان کے طبیہ کالجوں میں رائج ہیں، وہ بھی جو ہے وہ القانون کے جزء کلیات کا خلاصہ کلیات قانون اور اس سے متعلقہ دیگر کتب کی مدد سے مرتب کیے گئے ہیں، اور جو ہم بک پڑھ رہے ہیں اس میں بھی وہی سے ہی سارا مٹیریل لیا گیا ہے۔ تو قانون کی شرح عربی زبان کے اندر علامہ علی حسین گیلانی نے کی، علامہ محمود آملی وغیرہ نے لکھی، پھر شرح گیلانی اور شرح آملی یکجا طور پر ہندوستان میں جو ہے نا جامع الشرحین کے نام سے شائع ہوئی تھیں، اور ان شرحوں کے علاوہ عربی زبان میں القانون کا جو خلاصہ ہے قانونچہ کے نام سے علامہ شمس الدین نے لکھا، اور پھر قانونچہ کی شرح جو ہے وہ معجز سدیدی اور اکثرائی اور معجز وغیرہ لکھی گئیں، اور علامہ علاء الدین کرشی نے معجز، علامہ برہان الدین نے نفیسی، علامہ سدید الدین غازری نے سدیدی، علامہ جمال الدین نے اکثرائی، اور حکیم محمد اکبر ارزانی نے مفرع القلوب، اور علامہ حکیم محمد کبیر الدین نے افادہ کبیر، اور یہ جو جس رائٹر کی ہم بک پڑھ رہے ہیں حکیم سید محمد کمال الدین حسین، انہوں نے اصول طب لکھی۔ تو 1933 میں کلیات قانون کا ترجمہ اور شرح یہ ڈاکٹر جو ہے یہ گریو نرائم ڈی لنڈن نے انگریزی زبان میں کیا۔ پھر طب یونانی اگر ہندوستان میں دیکھیں تو ہندوستان میں جب مسلمانوں کی آمد ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی طب یونانی بھی ہندوستان آئی، اور اس طب کی ابتدا جو ہے تعلیم وہ عربی اور فارسی زبانوں میں شروع ہوئی، اس لیے کہ عرب اور ایران میں یہ طب جو ہے وہ عربی کے قالب میں منقلب ہو چکی تھی، یعنی انہوں نے اچھے سے اس کو وہ کر لیا تھا ازبر۔ پھر ایک مدت کے بعد جب کہ ہندوستان کی اردو زبان کو فروغ حاصل ہوا تو پھر طب کی اہم کتابوں کے اردو ترجمے بھی کیے گئے، تو متعدد طبی کتب کے ترجمے اردو زبان میں ہوئے، جن میں القانون فی الطب کی 5 جلدوں اور ابو الحسن علی بن العباس کی جو جامعہ اور مستند کتاب ہے کامل الصناعات، اس کا اردو زبان میں جو ہے وہ ترجمہ اور شرح کیا علامہ حکیم مولوی سید غلام حسین کنتوری نے رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے پھر یہ نول کشور کانپور سے شائع ہوا، اور ان تراجم اور شروحات کے علاوہ معجز اور اس کی شرح نفیسی وہ جو ہے حکیم برہان الدین نفیس بن اوس کرمانی اور سدیدی مؤلفہ حکیم سدید الدین جو ہے غازرونی، اور اکثرائی مؤلفہ جو ہیں وہ حکیم جمال الدین اکثرائی، اور مفرع القلوب کے جو حکیم تھے مؤلف حکیم محمد اکبر ارزانی برہان پوری، اور اسی طرح جو قانونچہ کے مصنف علامہ چغمنی، تو ان کے جتنی بھی کتابیں تھیں ان سب کے ترجمے ہوئے اردو زبان میں۔ تو اس طرح پھر کیا ہوا کہ اردو زبان میں بھی طب یونانی کی تعلیم وہ عام ہو گئی۔ تو ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو انگریزوں نے حکومت کے ساتھ ساتھ اپنی جو ان کے علوم تھے ان کو ہندوستان میں رواج دیا، اور مغربی طب کی تعلیم کے لیے اسکول اور پھر میڈیکل کالج اور ہسپتال کھولے۔ تو مغرب کی جو طب تھی چونکہ وہ اب اہل ہند کے لیے بعید فہم تھی، اس لیے کیونکہ ابتدا میں جو مغرب طب کی کتابیں تھیں جو اردو زبان میں شائع کی گئی تھی، طبع کی گئی تھی، تو ان کے ساتھ طب قدیم کی کتابوں کو بھی داخل کیا گیا تھا نصاب میں، جیسا کہ میڈیکل اسکول آگرہ کے ابتدائی نصاب جو ہے وہ ہم دیکھیں تو اس میں آتا ہے۔ پھر مسیح الملک حکیم اجمل خان بہادر نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پھر ہندوستانی جو طب ہیں ان کی تعلیم کے لیے، ان طبوں کے فروغ کے لیے باقاعدہ ایک اعلیٰ پیمانے پر کالج کھولنے کی مہم شروع کی، اور دہلی میں دی ایرو ویدک اینڈ یونانی طبی کالج انہوں نے بنایا، اور پھر جناب حکیم عبدالعزیز صاحب نے لکھنؤ میں تکمیل الطب کالج قائم فرمایا، پھر علی گڑھ، لاہور، حیدرآباد، پٹنہ اور الہ آباد اور سلہٹ اور میسور، بھوپال، پٹیالہ میں بھی طبیہ کالجز جو ہے وہ قائم ہوئے۔ پھر دلی میں ایک مزید طبیہ کالج بنام جو ہے یہ جامعہ طبیہ اس کے نیم سے قائم ہوا گلی قاسم جان میں۔ پھر لکھنؤ میں 3 مزید طبیہ کالج بنے،
ٹھیک ہے، منبع طب کالج اور اسٹیٹ ایڈڈ طبیہ کالج اور وہاجیہ طبیہ کالج، اور ان کالجوں میں طب کی تعلیم باقاعدہ اعلیٰ پیمانے پر جاری ہوئی۔ اب میسور، بھوپال اور پٹیالہ کے جو طبی کالج تھے، اور منبع طب کالج جو تھا، اور اسٹیٹ ایڈڈ طبیہ کالج اور وہاجیہ کالج، تو ان میں جو ہے نا اپنا یہ سوری ایک منٹ، ہم کدھر چلے گئے؟ تو یہ جو وہاجیہ طبیہ کالج ہے لکھنؤ کا، وہ تو یعنی خزاں کی نظر ہو گئے، یعنی وہ چلے نہیں، ان کو باقی کالج جو ہے نا وہ مسلسل فروغ پا رہے ہیں، لیکن یہ کالجز تو اب ختم تقریباً ہو گئے ہیں، تو ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ تو اب مسیح الملک حکیم محمد اجمل خان صاحب نے یہ بھی محسوس کیا کہ جدید سائنس اور جدید طبی علوم کی روشنی میں جو طب قدیم ہے اس میں جو نقائص نظر آ رہے ہیں ان کی اصلاح نہایت ضروری ہے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم فرمایا جس میں انہوں نے تجدید طب کے لیے اصول بنائے، اور ان اصولوں کے مطابق درسیات طب سے متعلق کتب کی تصنیف اور تالیف کا کام شروع کر دیا، اور پھر مسیح الملک کی یہ تجدید طب بہت کامیاب ہوئی۔ ہندوستان کے اکثر اطباء نے اس نظریے کے مطابق طب کے مختلف موضوعات پر بہت مفید کتابیں تصنیف کی، تالیف کی، اور طب یونانی نے ہندوستان میں بزبان اردو ایک نیا رخ اختیار کیا، اور طب کے اکثر اور بیشتر نقائص کی اصلاح ہوئی، اور یہ طب کامل بلکہ مہ کامل بن کر ہندوستان میں چمکی۔ پھر مسیح الملک نے دوا سازی کے فن کی طرف بھی بہت توجہ فرمائی، اور جو ہے یہ دلی میں اعلیٰ پیمانے پر ایک ہندوستانی دواخانہ قائم فرمایا جس میں صحیح الاجزاء یونانی مرکبات مستند قرابہ دینی نسخوں کے مطابق تیار ہوئے، جن سے کہ ہندوستان اور بیرون ہند کے جو مریض تھے سب نے فائدہ حاصل کیا۔ اور مسیح الملک حکیم محمد اجمل خان نے آل انڈیا ایروویدک اینڈ یونانی طبی کانفرنس بھی قائم فرمائی تھی، جو اطباء لکھنؤ کے اختلاف کے بعد آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو ابھی کرنٹ دور میں الحاج حکیم عبدالحمید صاحب بالکعبہ نے مسیح الملک کے نظریات کے مطابق طب کو بہت مزید فروغ دیا۔ لال کنواں دلی میں ہمدرد دواخانہ اور اس دواخانے میں ایک شعبہ ریسرچ قائم کر کے انہوں نے جو دوا سازی کا فن ہے اس کو بہت ترقی دی، اور اس دواخانے کی شاخیں ہندوستان کے مشہور شہروں میں، قصبات میں قائم کی۔ آصف علی روڈ پر مطب اور ہسپتال ہمدرد نرسنگ ہوم کے نام سے انہوں نے بنایا، اور اس کے بعد یہ تغلق آباد میں دہلی میں ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن اینڈ میڈیکل ریسرچ، اور اس کے ساتھ ایک دقیق کتب خانہ قائم کیا جو طب اور جو دیگر علوم و فنون ہیں ان کی ہزاروں نادر اور نایاب کتب کے ایک نادر خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ نے جامعہ طبیہ گلی قاسم جان دہلی کو بنام ہمدرد طبی کالج نام جو ہے وہ کر کے اس میں چینج کر کے ہمدرد نگر دہلی میں منتقل کر دیا، اور اس کے ساتھ مجیدیہ ہسپتال بھی قائم کیا۔ اور الحاج حکیم عبدالحمید صاحب نے آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس دہلی کے صدر اور سرپرست کی حیثیت سے ہندوستان میں طبی حقوق کے تحفظ کے لیے وہ حکیمانہ اقدام کیے اور کارنامے انجام دیے جو تاریخ طب میں ہمیشہ روشن رہیں گے۔ اور پاکستان میں علم طب کو فروغ دینے کے لیے جو حکیم عبدالحمید کے بھائی تھے حکیم محمد سعید صاحب، انہوں نے ہمدرد فاؤنڈیشن کراچی قائم کیا، جہاں سے پھر مستند کتب جو ہے موضوعات طب پر شائع ہوئیں۔ آپ نے ہمدرد طبی کالج بھی قائم کیا، آپ نے کراچی میں مدینہ الحکمت بھی بنیاد اس کی بھی ڈالی، جہاں ہمدرد یونیورسٹی کا سنگ بنیاد اس وقت صدر مملکت پاکستان جناب جنرل محمد ضیاء الحق نے رکھا۔ اور تو ان حضرات کی مساعی سے علم طب کو ہندوستان اور پاکستان میں بہت فروغ حاصل ہوا۔ تو دور حاضر میں ہندوستان میں طب یونانی کے نظم و ضبط اور فروغ کے لیے منسٹری آف ہیلتھ گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن کے نام سے ادارے قائم کیے ہیں، جن کے تحت ہندوستان کے مختلف شہروں میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور ریسرچ پروجیکٹ قائم ہوئے، جہاں طب یونانی کے مختلف موضوعات پر اعلیٰ معیار پر تحقیقی کام جاری ہے۔ ہندی اور انگریزی زبانوں میں متعدد نادر طبی کتب اور رسالے شائع ہوئے ہیں۔ اجمل خان طبیہ کالج، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور گورنمنٹ نظامیہ طبیہ کالج حیدرآباد میں پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹ قائم ہوئے، اور ہندوستان کے جملہ طبیہ کالجوں کے لیے ایک مشترکہ نصاب جو ہے برائے ڈگری
کامل طب و جراحت BUMS جاری ہوا اور ہندوستان کے طبیہ کالجوں میں جملہ طبی مضامین کا ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور وزارت صحت حکومت ہند ان اقدامات کے لیے قابل ستائش و آفرین ہے۔ دور حاضر میں ہندوستان میں جودھ پور، جے پور، برہان پور، کرنول، بمبئی، پونا، مالیگاؤں، بنگلور اور مدراس، دربھنگا اور دیوبند میں بھی طبیہ کالج قائم ہوئے ہیں۔ نیز سہارنپور اور اعظم گڑھ میں بھی ڈپلومہ معیار کے طبی کالج قائم ہیں، اور پاکستان میں بھی پراپر ڈگری سٹارٹ ہوئی 1995 میں BEMS کے نام سے، بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری کے نام سے، جو ابھی چل رہی ہے پاکستان میں، بہت سارے کالجز اس کو کروا رہے ہیں۔ تو اب ہمارا پہلا ٹاپک ہے امور طبیہ، تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں کور کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، نیکسٹ پارٹ میں ہم امور طبیہ انشاءاللہ کور کرتے ہیں، اور پھر اس طرح ون بائی ون کر کے آگے موو کرتے جائیں گے۔